انہوں نے سورہ شورا کی اس آیہ مجیدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس کے ضمن میں یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق اور جو میں نے تفسیر قرآن میں، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں تفسیر قرآن اور قرآن مجید کے مطالعے کے بعد کہتے ہیں میں نے جو سمجھا ہے کہ اس کائنات میں، اس ہستی میں، عالم انسانیت میں صرف آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جو 5 چیزوں میں، 5 فضائل میں، 5 مقامات میں، 5 مناقب میں مساوی مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم کے مساوی ہیں۔ ان اہل بیتہ یساوونہ فی 5 اشیاء، 5 چیزوں میں اہل بیت رسول رسالت مآب کے مساوی ہیں۔ اور میں نے وہ 5 چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا، جس میں انہوں نے سلام، یعنی جس طرح پروردگار عالمین نے سرکار دو عالم پر سلام بھیجا ہے، اسی طرح آل رسول پہ سلام بھیجا ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی ہے کہ جیسے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ایسے ہی آل مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں، آپ نے یقیناً سنی بھی ہے، اور اگر آپ جو عربی نسخے ہیں بخاری اور مسلم کے عربی نسخے، خصوصاً جو مصر سے چھپے ہیں یا اسی طرح بیروت سے چھپے ہیں، اوریجنل جو نسخے ہیں انہیں دیکھیں تو جہاں پنجتن پاک کا نام آتا ہے اس کے آگے بخاری اور مسلم دونوں نے علیہ السلام ہی لکھا ہے۔ ایسے ہی ہے، جناب سیدہ کے لیے علیہ السلام ہے اور باقی امام حسن و حسین اور مولا کائنات کے سامنے علیہ السلام لکھا ہے۔ یعنی یہ کوئی شیعہ ہونے کا شعار نہیں ہے، یہ بخاری کا لکھنا یہ دلیل ہے کہ پہلے اصحاب اور آل میں یہ فرق کیا جاتا تھا۔ جب اصحاب کا نام آتا تھا تو رضی اللہ کہتے تھے، آل کا نام آتا تھا تو علیہ السلام کہتے تھے۔ یہ شیعہ ہونے کی شناخت نہیں تھی، یہ قرآن پہ عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ تو قرآن نے جس طرح رسول خدا پہ سلام بھیجا ہے، اسی طرح آل مصطفیٰ پہ سلام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں سلام میں اور دوسری شے جس میں رسالت مآب کے ساتھ اہل بیت رسول شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں فی الصلاۃ، یعنی درود میں، صلاۃ درود میں۔ وہ کہتے ہیں تشہد میں، یا جسے التحیات کہتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت، وہ فرماتے ہیں التحیات میں جیسے رسالت مآب پر درود ہے ویسے ہی آل مصطفیٰ پہ درود ہے۔ اور یہ درود کا جو عنوان ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ اہتمام پروردگار دیکھیں، انتظام پروردگار۔ اگر یہ میری آواز جو ٹکرا رہی ہے، اگر اس کو درست کروا دیں اجازت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسالت مآب پہ درود ہے اور آل مصطفیٰ پہ درود ہے، کہتے ہیں اس کا اہتمام و انتظام خدا نے جو کیا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، وہ نماز میں کیا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ نماز میں درود کا آنا یہ اہل بیت کی ایسی فضیلت ہے جس میں کوئی شامل ہی نہیں۔ نماز میں آنا کوئی اور شامل ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ درود جو نماز میں ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ نماز اللہ کی بندگی اور بندگی قیامت تک ہے، فرض ہے جب تک یہ دار تکلیف ہے۔ یعنی یہاں دار تکلیف سے مراد ہوتی ہے مکلف ہونا، مکلف سے مراد ہوتی ہے ذمہ دار ہونا۔ تو کہتے ہیں جب تک یہ دار تکلیف ہے، یعنی یہ ہستی، یہ کائنات جہاں شریعت محمدی ہے، نماز واجب ہے۔ کہتے ہیں جب تک نماز واجب ہے، نماز میں درود ہے۔
اور یہ درود رہے گا. اس کا معنی ہے کہتے ہیں صبح قیامت تک نام خدا بھی رہے گا اور ذکر آل مصطفیٰ بھی رہے گا. یہ اہتمام و انتظام خدا نے کیا ہے. اب کوئی لڑنا چاہتا ہے تو ہم سے نہ لڑے. ہم اگر یہ ذکر کر رہے ہیں تو توجہ فرمانا, ہم اگر آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں تو خدا کی قسم اس لیے نہیں کر رہے کہ اس ذکر کو زندہ رکھے, اس لیے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہے. یہ حیات ہے. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں, عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر زندگی عطا کرتا ہے, زندگی عطا کرتا ہے, حیات عطا کرتا ہے. لیکن اگر آپ نہج البلاغہ اور اس کلام امیر المومنین کی طرف نظر فرمائیں, جو میں نے غالباً دوسری مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, مقامات اہل بیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم عیش العلم و موت الجہل. فرماتے ہیں آل محمد علم کی زندگی ہے, عیش العلم علم کی زندگی ہے, اور جہالت کی موت ہے. آپ کو یاد ہوگا, معذرت چاہتا ہوں, نئے چہرے بھی ہیں, صرف تکرار کی معذرت, ایک صرف جملے کا اشارہ. میں نے عرض کیا تھا علامہ ہلی ہوں, کوئی ہوں, تو اب کسی کا فاصلہ ہم سے 1100 سال, کسی کا 700 سال, کسی کا 800 سال, ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ شخصیات آپ میں آج بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ اب مجھ سے کوئی میری 7ویں 6ٹی پشت میں جا کے پوچھے کیا نام, مجھے تو نہیں معلوم. تو آج سے اگر کوئی 200 سال پہلے کے میرے کسی جد کا نام پوچھے, مجھے معلوم نہیں. لیکن 700 1100 سال پہلے شیخ یعقوب کلینی, شیخ صدوق, شیخ مفید, علامہ ہلی, ان سب کے نام معلوم ہے. میں اس دور کے علماء کی بات نہیں کر رہا, قدیمی کی کر رہا ہوں, سینکڑوں سال پیچھے. تو ان کی زندگی کا سبب ہے کیا؟ علم. علم ہے نا, یعنی ان کو جس شے نے زندہ رکھا وہ علم ہے. لو یہی فرق ہے آل محمد میں اور علماء میں. ہر عالم کو علم نے زندہ رکھا ہے اور علم کو آل محمد نے زندہ رکھا ہے. اللہ محمد محمد وعجل, ایسا ہی ہے نا. ہم عیش العلم, علم کی حیات آل محمد ہیں, علم کی. وموت الجہل, اور جہالت کی موت ہے, یعنی جہالت کو فنا کرنے والے, ختم کرنے والے, یہ ہیں آل محمد. کاش ہمیں شناخت ہو جائے. یعنی آل محمد علم کو حیات دینے آئے تھے, آل محمد جہالت کو ختم کرنے آئے تھے. آپ مقامات اہل بیت میں پیام اہل بیت, یہی اس سے بڑا پیام کیا ہوگا کہ آل محمد نے اپنی نسبت جب بھی فخر کیا تو اس بات پہ فخر کیا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. ایسا ہی ہے نا, انہوں نے علم پر فخر کیا ہے, مال و دولت پر نہیں, شہرت اور منصب پر نہیں. ایسا ہی ہے نا. اور سرکار دو عالم نے بھی ان کی شناخت میں یہی فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں اس موضوع پر بہت بات کر چکا ہوں, علماء بھی کرتے ہیں, بزرگان کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں. میں مصطفیٰ, میں محمد رسول اللہ, میں شہر علم ہوں, میں شہر مال نہیں ہوں, میں شہر علم ہوں. علم وعلی باب, اور اسی شہر علم کا در علی ہے. در علی, اس کا معنی ہے کہ مقام فضیلت میں سرکار اپنا مقام جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں, شہر علم. اب شہر میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا, یہ تو اسے ہی معلوم ہوگا جو شہر میں آئے.
اور آپ جانتے ہیں قدیمی شہروں کے در ہوتے تھے، سرکار نے اسی کو مقام تمثیل میں ذکر کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور اس میں آنے کا در ایک ہے۔ میں اس انداز میں یہ باتیں ساری کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آج پوری 5 دن کی گفتگو کا خلاصہ ہو جائے۔ میں شہر علم ہوں اور علی در ہیں۔ کس کے؟ شہر علم کے، شہر علم کے در ہیں۔ تو اب اس در ہونے میں بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، کاش دنیا سمجھے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں در سے آؤ، جو در سے نہ آئے اسے لوگ اچھا نہیں کہتے۔ اور سرکار نے فرمایا میں شہر علم ہوں۔ بعض لوگوں نے اور اہل سنت علماء نے کہا ہے، غالباً ٹی وی چینل پر کسی پر مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہی سوال ہوا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں بعض چیزیں وہ شامل کر دیں کہ دیواریں فلاں ہے، چھت فلاں ہے، فلاں۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا، انہوں نے کہا